الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو اور ماں اور بہنوں، عقیدہ اور عبادت سے متعلق مسلمانوں کے بنیادی امور، یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج 14ویں کڑی ہے اور نماز کے اذکار سے متعلق ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ پچھلا جو درس تھا وہ سورہ فاتحہ سے متعلق، اور آج کا جو درس ہے معوذات سے متعلق، قرآن کی صورتوں سے متعلق، جنہیں معوذات کہا جاتا ہے۔ معوذات یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جمع کا مطلب دو سے زیادہ تعداد جس کی ہوتی ہے اسے جمع کہا جاتا ہے۔ معوذات کا مطلب پناہ مانگنے والی صورتیں یا پناہ مانگنے والی چیزیں، معوذات۔ اور ایک لفظ ہے معوذتین، اصل دو صورتیں ہیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ معوذتین یہ تثنیہ کا صیغہ، یعنی دو پناہ مانگنے والی صورتیں۔ غلبہ دے کر تین صورتوں کو داخل کر کے معوذات کہا جاتا ہے، غلبہ دے کر، چونکہ زیادہ تعداد تعوذ پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں، صرف ایک صورت اخلاص ہے توحید سے متعلق، تو زیادہ تعداد جس کی بنتی ہے اس کو غلبہ دے کر معوذات کہا جاتا ہے۔ تو آج ان تین صورتوں کے بارے میں جانیں گے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ چونکہ عقیدہ اور عبادت کا درس چل رہا ہے، اس میں ہم نماز کی بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں، خاص طور سے عبادت میں تو نماز کا ہی مسئلہ آتا ہے، اور نماز میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں ان چیزوں کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ شعور اور احساس کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک آدمی 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے عبادت کر رہا ہے، اس کو سورہ فاتحہ کا معنی تک نہیں معلوم ہے، یا سورہ اخلاص کا معنی معلوم نہ ہو، سورۃ الفلق کا معنی معلوم نہ ہو، سورۃ الناس کا معنی معلوم نہ ہو، اور وہ 40 سال سے 50 سال سے عبادت کر رہا ہے، تو یہ افسوس کی بات ہے۔ اور ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں، لیکن ان حفاظ میں سے اکثریت وہ ہے جن کو قرآن کے معنی اور مفاہیم معلوم نہیں۔ قرآن ماشاءاللہ بہت کنٹھس ہے، بہت پکا حفظ ہے، لیکن قرآن کا معنی اور مفہوم معلوم نہیں، یہ بڑا المیہ ہے۔ حالانکہ قرآن نازل کس لیے ہوا؟ صرف یاد کرنے کے لیے؟ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ صرف یاد کیا جائے۔ قرآن حفظ کرنا الحمدللہ ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن اصل کس لیے نازل ہوا؟ یہ دستور حیات ہے، اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا ہے، لیکن حفاظ کرام بھی اکثریت جن کی ہے وہ قرآن کے معنی مفاہیم سے نابلد ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں، نماز میں چند چیزیں جو پڑھی جاتی ہیں ان کے معنی اور مفاہیم بھی نہیں جانتے، ان کا مفہوم یا ان کا ترجمہ بھی نہیں جانتے ہیں، تو افسوس کی بات ہے۔ چلیں پورے قرآن کا ترجمہ نہ معلوم ہو، لیکن نماز کے جو چند اذکار ہیں اور جو بیسک صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اور اما پارہ کی جو چند صورتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، خاص طور سے سورۃ الاخلاص، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، اس کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج اسی تعلق سے درس ہے، چلیے ہم اس درس میں داخل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے سورۃ الاخلاص کا معنی پڑھتے ہیں، اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، تو شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ شیطان رجیم، جس کو اللہ تعالیٰ رجیم بولتے ہیں، رجم کسے بولتے ہیں؟ جو زانی شادی شدہ ہو اس کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کیا جاتا ہے، اس کو رجم بولتے ہیں، اسی سے رجیم بنا ہوا ہے۔ شیطان کو کنکری ماری جاتی، شیطان کو شہاب یعنی بجلی مارے جاتے ہیں۔ جب شیطان اونچا اونچا چڑھتا ہے آسمان پر، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو بجلی کی مار لگائی جاتی، اسی مارنے کو رجم کہتی، اسی سے یہی مردود شیطان مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم سے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص کا سب سے پہلے سمجھتے ہیں یہ نام کیوں پڑا۔ عام طور سے سورت کا نام پڑتا ہے اس سورت میں وہ لفظ آیا رہتا ہے، جیسے سورۃ البقرہ، البقرہ، سورۃ البقرہ میں یہ لفظ آیا ہے اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ پڑا۔ سورۃ الاخلاص میں الاخلاص لفظ نہیں آیا لیکن یہ نام پڑا ہے سورۃ الاخلاص۔ وجہ کیا ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اخلاص کو بیان کیا ہے، یعنی توحید کو بیان کیا ہے، خالص توحید کو۔ اس صورت میں 4 جملے ہیں، 4 آیات ہیں، ان چاروں آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے۔ اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ کی خالص بندگی کرنے کو اخلاص کہتے ہیں، خالص اللہ کی بندگی کرنا یہ اخلاص ہے۔ تو اس کے اندر توحید کا بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص پڑا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، صرف بندگی مطلوب نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ بندگی مطلوب ہے، تو وہ بندگی اللہ کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، کیسے؟ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ یہاں دین سے مراد عبادت ہے، اللہ نے حکم دیا فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو دین کو خالص کرتے ہوئے، تو یہاں اسی بندگی سے اس کا ربط ہے۔ یہاں دین سے مراد اللہ کی بندگی، عبادت اور اطاعت، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، خالص ہو کر اللہ کی بندگی کرو۔ اور حدیث جبریل میں احسان کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ احساس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ اخلاص ہے۔ تو اسی اخلاص کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے۔ یہ صورت مکی ہے، اس میں 4 آیات ہیں۔ اور اس صورت کی سب سے پہلے چند فضائل سمجھ لیتے ہیں۔ ایک فضیلت صحیح بخاری کی ہے، 7374 نمبر کی، 73-74 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو بار بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پھر صبح جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بار بار سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا تھا، ان کو کم محسوس ہوا نماز میں صرف سورہ، ان کو یہ لگا کہ نماز میں یا تلاوت میں صرف سورہ اخلاص نہیں پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے، صرف اسی کو کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ قسم کھاتے ہیں والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک انہا لتعدل ثلث القرآن، بے شک سورۃ الاخلاص جس کی یہ بار بار تلاوت کر رہا تھا یہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ آپ نے نکر نہیں کی، اس آدمی کے بارے میں غلط نہیں کہا جو بار بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا ہے، آپ نے گویا کی تعریف بیان کی اور قسم کھا کر تعریف بیان کی۔ قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں کوئی بڑی اہم بات بیان کرنی ہو، آپ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک سورۃ الاخلاص جو ہے وہ ثلث قرآن کے برابر۔ ثلث کسے کہتے ہیں؟ تہائی کو، 3 کو، 3 کسے کہتے ہیں یعنی تہائی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک چیز کو 3 پارٹ میں تقسیم کریں، جیسے یہ قلم ہے اس کو 3 پارٹ میں تقسیم کریں، 3 پارٹ میں سے ایک حصہ اسے ایک ثلث کہتے ہیں۔ تو قرآن کے 30 پارے ہیں، قرآن کے 30 پارے ہیں، ان 30 پاروں کو 3 بھاگ میں تقسیم کریں، 10 پارے کے برابر صرف ایک سورت ہے سورۃ الاخلاص، 10 پارے کے برابر۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے علوم کو بیان کیا ہے۔ اس بات کو سمجھیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں 30 پاروں میں 114 صورتوں میں 3 علوم کو بیان کیا، 3 قسم کے علوم ہیں۔ جب آپ تقسیم کریں گے قرآن میں کتنے ٹائپ کے علوم ہیں، وہ 3 قسم کے علوم بنتے ہیں۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے، توحید،
دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اخبار اور قصص کو بیان کیا ہے، جیسے فرعون کا واقعہ، نمرود کا واقعہ اور دیگر جو قوموں کی ہلاکت کا واقعہ، اخبار اور قصص کو بیان کیا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کو بیان کیا ہے، جس سے ہم کوئی مسئلہ نکالتے ہیں، بیٹی کو اتنا حصہ، بیٹے کو اتنا حصہ، والدہ اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے، یہ سب جو احکام شریعت ہے اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت کو بیان کیا ہے۔ تو کتنے علوم ہیں قرآن میں؟ 3 قسم کے علوم ہیں۔ اس صورت میں نے کیا بتایا کہ صورت میں کیا اللہ نے بیان کیا؟ توحید کو بیان کیا ہے۔ تو چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے علوم بیان کیے، اس میں سے ایک نمبر پہ علم کیا ہے؟ توحید کا علم، اور اس صورت میں توحید کا علم بیان کیا گیا ہے، گویا کہ قرآن کا ایک پارٹ سورۃ الاخلاص ہے، ایک قسم کا علم اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث اور ہے جو صحیح مسلم میں ہے 811 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جزء القرآن 3 اجزاء فجعل قل هو اللہ احد جزءا من اجزاء القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 3 بھاگ میں تقسیم کیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور قل هو اللہ احد کو قرآن کے اجزاء میں سے 3 جز میں سے ایک جز قرار دیا۔ قرآن کے 3 پارٹ میں سے ایک پارٹ صرف سورہ اخلاص ہے۔ اس سے آپ سورۃ الاخلاص کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم میں اسی نمبر پہ ہے 811 نمبر پہ، ابو الدرداء بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ تم میں سے کوئی آدمی اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے کہ رات میں 1/3 قرآن کے برابر تلاوت کرے۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ ایک رات میں آدمی کیسے 1/3 برابر قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، قل هو اللہ احد ثلث قرآن کے برابر ہے۔ تو اب صحابہ کے تعجب کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے سورۃ الاخلاص اگر رات میں پڑھ لیتے ہیں تو 1/3 قرآن کے برابر آپ کو اجر ملتا ہے۔ پورا قرآن نہ پڑھ سکیں، سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے ہیں، 1/3 قرآن کی تلاوت کا آپ کو اجر ملتا ہے۔ تو یہ جو تلاوت کا قرآن جو ثلث قرآن قرار دیا گیا سورۃ الاخلاص کو، وہ 2 حیثیت سے، ایک علم کی حیثیت سے کہ اس کے اندر توحید بیان کی گئی ہے، اور دوسرا فضیلت کے اعتبار سے، تلاوت کی فضیلت کے اعتبار سے اگر آپ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے ہیں تو اجر کے اعتبار سے آپ کو 1/3 قرآن کے برابر آپ کو اجر ملے گا، فضیلت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے اتنا اجر ملے گا۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا ہے کہ آدمی صرف سورۃ الاخلاص ہی پر اکتفا نہ کرے کہ وہ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتا رہے گا، پورے قرآن سے مستغنی ہو جائے گا، پورا قرآن چھوڑ دے گا، نہیں، پورے قرآن سے بھی تلاوت کرتے رہیں گے، اور جب ہمیں موقع ملتا رہے گا ہم بار بار سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اس میں کوئی تعداد متعین نہیں کرنی ہے کہ ہم اپنی طرف سے 10 مرتبہ پڑھیں، فکس کر کے صبح میں 10 مرتبہ پڑھیں یا شام میں 10 مرتبہ پڑھیں، سوائے اس کے جس کی تعداد شریعت نے متعین کی ہے، جس کے بارے میں بھی میں گفتگو کروں گا آگے چل کر کے۔ اپنی طرف سے تعداد متعین نہ کریں گے، دن اور رات جب بھی مرضی ہو سورۃ الاخلاص ہم پڑھا کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے، بخاری کی ہے 7375 نمبر کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو مہم پر روانہ کیا، ایک مہم پر، ایک کام کے لیے روانہ کیا۔ وہ آدمی لوگوں کی امامت کرتا اور اپنی تمام قرأت کو سورۃ الاخلاص پہ ختم کیا کرتا تھا، تمام قرأت کو، یعنی جب بھی نماز پڑھاتا، نماز کی رکعت کی قرأت جو ہوتی تھی وہ ختم کرتے تو آخر میں سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ تو جب کوئی بات حیرانی والی ہوتی اور نبی موجود ہیں تو ظاہر سی بات نبی سے پوچھتے۔ جب واپس لوٹے مہم سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول فلاں آدمی ایسے ایسے کر رہا تھا نماز میں، ہر قرأت میں آخر میں سورۃ الاخلاص وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی نے پتہ لگایا کہ پوچھو ان سے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں لأنها صفت الرحمن وانا احب ان اقرا بها، کہ اس صورت کے اندر رحمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور میں چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے کہ رحمان کے اوصاف والی صورت کی قرأت کروں، تلاوت کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اخبروہ ان اللہ یحبہ، اسے خبر دو کہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے۔
اللہ کی صفت سے یہ محبت کر رہا ہے تو اسے خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ صورت محبت والی. اس صورت کو محبت سے پڑھتے ہیں, اللہ کی محبت کی وجہ سے پڑھتے ہیں, تو اللہ رب العالمین بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ سورۃ اخلاص کی چند فضیلتیں تھیں. آئیے سورت میں آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہ رب العالمین پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر بیان کرتا ہے, اے نبی آپ لوگوں سے بتائیے. قل کا مطلب بتائیے, آرڈر ہے, امر کا صیغہ ہے. قل آپ بتائیے لوگوں کو. کیا بتائیے؟ هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. اس صورت میں 4 آیات ہیں. ان چاروں آیات میں اللہ تعالیٰ خالص توحید کو بیان کر رہا ہے. اللہ کی تعریف اگر جاننی ہو, اللہ کیا ہے, اللہ کیسا ہے, اللہ کی صفت کیا ہے, اللہ کی تعریف کیا ہے. کوئی آپ سے پوچھے تمہارا رب کیسا ہے, کوئی آپ سے پوچھے تمہارا اللہ کیسا ہے, کوئی آپ سے پوچھے تم جس اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے, سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر دے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سورۃ الاخلاص کی تعریف کر دے, ہمارے اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے. ہمارے اللہ کا جو ڈیفینیشن ہے, اللہ جسے کہتے ہیں, اس اللہ کی تعریف اس صورت میں بیان کی گئی ہے. تو پہلی آیت, اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے, هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. اس میں 4 کلمات, قل هو اللہ احد, 4 کلمات. تو یہاں تو پہلے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا, پھر ہوا کے ذریعہ کہ وہ اللہ, وہ, اور پھر اس کے بعد اللہ کا ذکر ہے. اللہ کون سا لفظ ہے؟ اللہ اس میں ذاتی ہے, اس میں ذاتی, یعنی اللہ کا ایک ذاتی نام ہے. ابھی پچھلے دن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا جب اللہ ایک ہے تو اللہ کے نام اتنے کیوں ہیں؟ ایک ہے تو نام ایک ہونا چاہیے, اتنے نام کیوں ہیں؟ تو میں نے اس کو جو جواب دیا تھا میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کا نام اصل میں ایک ہی ہے, جو اصلی اور ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے, ذاتی نام. بقیہ جتنے بھی نام ہیں, جیسے کہ بخاری میں آیا, مسلم کے اندر کہ اللہ کے 99 نام ہیں, جو ان ناموں کو یاد کرتا ہے جنت میں داخل ہوگا. حدیث کے اندر آیا ہے من احصاها دخل الجنہ, جو اللہ کے ان 99 نام کو یاد کرتا ہے جنت میں داخل ہو جائے گا. اللہ کا نام جپنا, اللہ کا نام لینا, اللہ کا ذکر کرنا جنت میں دخول کا سبب ہے. لیکن صرف نام نہیں لیں گے, نام اللہ کا نام معلوم ہو, ان ناموں کو ہم جانتے ہوں, ان کو ہم نے حفظ کیا ہو, ان کے معنی مفاہیم کو جانتے ہوں, ان کے تقاضے کو ہم پورا کرتے ہوں, تب جا کر یہ فضیلت حاصل ہوگی. صرف نام لینے سے اس کا معنی نہیں معلوم ہمیں. القہار کا مطلب ہمیں پتہ نہیں, القہار ہم بول رہے لیکن مطلب پتہ نہیں. المتین کا مطلب پتہ نہیں, الجبار کا مطلب پتہ نہیں. نام لے رہے, مطلب پتہ ہونا چاہیے, معنی مفہوم پتہ ہونا چاہیے, اس کو یاد کریں اور پھر اس کے تقاضے کو پورا کریں تو جنت میں جائیں گے. بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے من حفظھا دخل الجنہ, جو 99 ناموں کو حفظ کرے یا یاد کرے وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. تو ناموں کی بڑی فضیلت ہے. تو اس میں اللہ رب العالمین نے, میں نے اس کو جو جواب دیا کہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے, بقیہ جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ کے نام متعدد ہیں تو اللہ بھی متعدد ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ایک آدمی کے کئی نام ہو سکتے ہیں, تو ایک نام پراپر ہوتا ہے, پراپر نون, اور بعض نام اس کے لقب والے ہوتے ہیں, تخلص. جیسے کوئی شاعر ہوتا ہے اس کا ایک تخلص ہوتا ہے, یا کوئی بڑا اسکالر ہوتا ہے اس کو کچھ لقب دیا جاتا ہے. کوئی اسلامک اسکالر ہو, شیخ الاسلام, یا کہتے ہیں جو ہے خطیب الہند, یا خطیب فلاں, یا فلاں شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, ایسا لقب دیتے ہیں نا. تو یہ جو بعض صفاتی نام ہوتے ہیں انسانوں کے یا کسی اور کے, ان کا ایک تعارف ہے دراصل میں, یعنی ان کے صفاتی نام ہوتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفت بھی ہے, یہ کوالٹی بھی ہے, یہ کوالٹی بھی. تو اللہ کے بھی متعدد صفاتی نام. تو اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ جو ہے مختلف, اللہ ایک ہے, اس کا ذاتی نام بھی ایک ہے, صفاتی نام مختلف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہیں, ایک تھے, ایک ہیں, ایک ہمارے آخری پیغمبر گزرے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں بتایا کہ ہمارے کتنے نام ہیں. آپ نے بتایا جو مشہور حدیث ہے, ہمارے 5 نام ہیں, جن میں حاشر ہے, جن میں جو ہے ماہی ہے, جن میں عاقب ہے, محمد ہے, احمد ہے. آپ بتاتے ہیں یہ سارے میرے نام. اس کا مطلب کیا ہوا کہ محمد یہ سب الگ الگ آدمی کا نام ہے؟ نہیں, ایک شخصیت ہے لیکن ان کے نام جو ہے مختلف ہیں.
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو ناموں کا ذکر کیا، اللہ یہ بھی اسماء حسنہ میں سے، احد یہ بھی اسماء حسنہ میں سے۔ اسماء حسنہ اللہ کے پیارے نام، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکاریں گے، اللہ کو دوسرے لفظ کے ذریعے نہیں پکاریں گے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، عقیدہ کی حیثیت سے ہمیں یہ بات علم میں رہے، اللہ کو دوسرے نام کے ذریعے نہیں پکاریں گے، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکاریں گے جن ناموں کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، جن ناموں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بیان کیا ہے، انہی ناموں کے ذریعے ہم اللہ کو پکاریں گے۔ اس لیے اللہ کو ایشور نہیں کہیں گے، اللہ کو بھگوان نہیں کہیں گے، اللہ کو گاڈ بھی نہیں کہیں گے، اللہ کو خدا بھی نہیں کہیں گے، اللہ کو اہرمن یا یزداں یا دیوی دیوتا یا رشی منی یا اس طرح کے کوئی بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہوں وہ اللہ کے لیے ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ کے لیے وہی نام جو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمائے ہیں، جن کا ذکر قرآن میں ہو یا جن کا ذکر حدیث میں ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کے دو نام اسماء حسنہ میں سے بیان کیے گئے ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک احد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ وہ ہے جو اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اب اس صورت کو دنیا والوں پر پیش کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ لوگ سچے ہیں یا نہیں۔ جب دنیا میں غور کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں میں بھی خدا ہوں، میں بھی خدا ہوں، میں بھی رب ہوں۔ ظاہر سی بات یہ جھوٹی بات ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے اللہ ایک ہے، اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، جس کی بندگی کی جائے گی وہ اللہ ایک ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ پہلی آیت سے معلوم ہو گیا کہ جتنے بھی معبود کے دعوے کیے جاتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، صرف ایک ہے جس کی بندگی کی جائے گی اور وہ اللہ ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنہ کا اس میں ذاتی کا استعمال کیا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد میں دو وصف بیان کیا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ کوئی چیز جو ٹھوس ہو اور مضبوط ہو، صمد جو ٹھوس اور مضبوط، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف چل کر کے آئیں، یہ صمد ہے۔ اور جب الصمد کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفت کے طور پہ بیان کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہو جاتا ہے ایسی ذات جو مستقل ہو اور قائم بالذات ہو، خود سے قائم ہو، مستقل اور قائم بالذات ہو، جس کی طرف سب لوگ چل کر آئیں، متوجہ ہوں، سب اس کے محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ ہے الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب اس آیت کو ان لوگوں پر پیش کریں جن کے اندر لوگ اختیارات مانتے ہیں، چاہے اولیاء میں سے ہوں یا اولیاء کے علاوہ لوگوں میں سے کوئی اور ہو، جن کو مانا جاتا ہے کہ یہ ہماری مشکلوں کو آسان کر سکتے ہیں یا ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اس آیت کو ان پر فٹ کر کے دیکھیں تو لگے گا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے کو مشکل کشا سمجھتے ہیں یا حاجت روا سمجھتے ہیں یا داتا سمجھتے ہیں یا غریب نواز کہتے ہیں یا اسی طریقے سے غوث کہتے ہیں، وہ لوگ اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اس آیت میں بتایا کہ ایک ہی ذات ہے جو بے نیاز ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی لیے لفظ لگا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اور کوئی بے نیاز نہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی ذات ہے، جتنے لوگ ہیں، انبیاء میں سے ہوں، اولیاء میں سے ہوں یا شہداء میں سے ہوں، جتنے لوگ ہیں کوئی بھی بے نیاز نہیں، سارے محتاج ہیں، سارے ضرورت مند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن کی آیت یا یہ سورت تلاوت کرتے، یہی سورت تو اولیاء بھی تلاوت کر رہے ہوں گے۔ مثال کے طور پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز میں یہ سورت تو پڑھتے ہوں گے نا، وہ بھی کہتے ہوں گے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ بھی اقرار کر رہے ہیں
کہ کوئی بھی آدمی اللہ کے علاوہ بے نیاز نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن مخلوق کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے پکار صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، جس سے ہمیں مانگنا ہے، جس کو ہمیں پکارنا ہے، وہ صرف اللہ رب العالمین، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے، تمام مخلوق کو اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہے اللہ الصمد۔ دیکھیں قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ انعام میں، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ وہ ذات ہے جو کھلاتا ہے لیکن اسے کھلایا نہیں جاتا ہے۔ اب اتنی وضاحت سے اللہ رب العالمین اپنی تعریف بیان کرے، اپنا وصف بیان کرے، پھر بھی لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو کھلاتا ہے لیکن وہ کھلایا نہیں جاتا، کوئی اس کو کھلا نہیں سکتا ہے، وہی ہے جو کھلانے والا ہے۔ پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیسے ہم کھلانے والا، پلانے والا، ضرورت پوری کرنے والا اور مشکلیں آسان کرنے والا کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو اللہ ہی ہے جو اکیلا ہے بے نیازی میں، اللہ ہی اکیلا بے نیاز ہے، اور کوئی بے نیاز نہیں، ہر ایک محتاج ہے، ہر ایک محتاج ہے۔ دیکھیں جس کو بھی دنیا میں پکارا جائے، چاہے حضرت علی کو پکارا جاتا ہو، وہ بھی جو ہے پیدا ہوئے، سوتے تھے، چلتے تھے، کھاتے تھے، پھرتے تھے، ان کو بھی تکلیف ہوئی، ان کو بھی ضرورت لائق ہوئی، وہ بھی پیشاب پخانہ کرتے تھے، استنجا کرتے تھے، گھر میں جاتے تھے، آتے تھے، بازار میں جاتے تھے، شادی کی، اولاد ہوئی، پھر وفات بھی ہو گئی۔ یعنی مر جانا یہ انسان کی کمزوریوں میں سے سب سے آخری کمزوری کیا ہے؟ انسان ہی ختم ہو جائے۔ کون بابا ہے جو دنیا میں آیا اور وہ بابا زندہ ہے؟ کوئی نہیں زندہ ہے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ تو جب کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے تو کمزوری میں اس سے بڑی اور کمزوری کیا ہو سکتی ہے؟ کسی کو موت آ جانا یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ جب کمزوری مخلوق کے اندر ہے، اس کمزور مخلوق کو کیسے اپنی مشکل میں اس کو ہم پکار سکتے ہیں؟ تو اللہ الصمد، اللہ بیان کر رہا ہے اللہ ہی بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی اپنی ذات سے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ وہ کسی کی ذات سے پیدا ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر خالق کیسے ہوا؟ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اللہ کی جو ذات ہے وہ کسی سے نہ پیدا ہوئی ہے، نہ ہی اللہ نے اپنی ذات سے کسی کو پیدا کیا۔ شاید یہ لفظ بھاری محسوس ہو رہا ہے، تو بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اللہ نہ کسی کی اولاد ہے، اللہ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ کا کوئی فیملی، کوئی اولاد، ذریت نہیں، اللہ اکیلا ہے، منفرد ہے، تنہا ہے۔ اس کے برخلاف دنیا میں لوگوں نے، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ مشرکین مکہ ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، ان کا یہ عقیدہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ہندوؤں کا عقیدہ جو ہے دیوی اور دیوتا کا، میل اور فیمیل کا تصور ہے۔ وہ لوگ مانتے ہیں کہ مرد جو ہے معبود ہے اور عورت بھی معبودہ ہے، مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے، یعنی ایک طرف خدا مانا مرد کو، پھر اس کے لیے بیوی بھی مانا، شوہر بھی مانا، پھر خدا کی بیوی بھی مانا، پھر میاں بیوی جو خدا بنے بیٹھے ہیں ان کی نسلیں بھی چلی ہوئی، ذریت بھی مانا۔ قرآن کی آیت کے خلاف۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد میں سے ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اور ابھی 25 دسمبر آنے والا، آج 20 تاریخ ہے، 5 دن کے بعد 25 دسمبر عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور کرسمس ڈے منانے کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگر صرف اتنی بات ہو کہ آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس میں اتنا بڑا حرج نہیں ہے جتنا بڑا حرج اس میں ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا جنا۔ دونوں میں فرق ہے۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کا جنم دن مناتا ہے کہ آج کے دن میرا بیٹا پیدا ہوا، یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں منانا چاہیے۔ لیکن کوئی اس طرح سے عقیدہ رکھے کہ آج اللہ کا بیٹا ہوا،
یہ کفری عقیدہ ہو گیا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک زمین کی بات ہوئی, ایک آسمان کی بات ہوگی. دونوں میں زمین آسمان کے برابر فرق ہے. اللہ کا بیٹا پیدا ہوا. تو جب اس عقیدے سے عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں, کیا مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنا چاہیے؟ یعنی وہ اس عقیدے سے کرسمس ڈے مناتے, صرف اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اور عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے, کسی تاریخ کو پیدا ہوئے ہوں گے, یہ بات تو صحیح ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھ کے کرسمس ڈے منانا کہ آج کے دن اللہ نے بیٹا پیدا کیا, جنم دیا, نعوذ باللہ, یہ جھوٹی بات ہے, قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. یہ نہ صرف کفریہ عقیدہ ہے بلکہ شرک ہو رہا ہے. اس میں توحید بیان کیا جا رہا ہے نا, اس میں توحید ہے. توحید کے خلاف اگر کوئی چیز ہو تو وہ کس میں داخل ہے؟ شرک میں داخل ہے. یہ شرکی عقیدہ ہو گیا. اسی لیے کسی مسلمان کو کرسمس ڈے میں شامل نہیں ہونا چاہیے. کرسمس ڈے کی مبارکبادی نہیں دینا چاہیے. بہت سارے مسلمان بچے عیسائیوں کے اسکول میں, کالج میں پڑھتے ہیں, ہو سکتا ہے بچے پڑھتے ہوں, ہو سکتا ہے مرد جو ہے مسلمان وہ پڑھاتے ہوں, ٹیچر ہوں. ان لوگوں کو اس قسم کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ صرف کفریہ نہیں, شرکیہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنم دیا, بلکہ یہ گالی ہے اللہ رب العالمین کی. دیکھیے بخاری کی حدیث ہے 4974 نمبر کی حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بنی آدم, ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. اور پھر اللہ بیان کرتا ہے گالی کیا چیز ہے. تو اللہ بیان کرتا ہے جب آدمی یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا, تو ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جبکہ میں اکیلا ہوں. اور پھر جو ہے یہی جو سورہ اخلاص ہے, سورہ اخلاص کا پورا ترجمہ موجود ہے اس حدیث کے اندر کہ جبکہ میں اکیلا ہوں, میں بے نیاز ہوں, میرے لیے کوئی اولاد نہیں اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں, اور میرے برابر میرے ہمسر کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ کے لیے بیٹا ماننا اللہ کو گالی دینا ہوا. کوئی ہمیں گالی دے تو یہ تکلیف کی بات ہے, ہم اسے بخشیں گے نہیں. چپ رہتے ہیں, کوئی بھی کسی کو گالی دے نہیں چپے رہے گا. اگر ہماری بہن کو گالی دے اور بھی غصہ آئے گا. اگر ہماری ماں کو یا ہمارے والد کو کوئی گالی دے ہمارا غصہ ٹیمپریچر اور بڑھ جائے گا, ہے کہ نہیں. اور اگر کوئی ہمارے رسول کو گالی دے ہمارا غصہ اس سے بڑھ جائے گا. کوئی ہمارے اللہ کو گالی دے, اب ہمارا ٹیمپریچر اور یعنی بہت حد ہو گئی گالی کی. تو اللہ کو اگر کوئی گالی دے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. گویا اللہ کے لیے بیٹا ماننا, اللہ کو گالی دینا ہے, اس بات کو مسلمان کبھی برداشت نہ کرے. اس لیے کرسمس ڈے کی پارٹی میں نہ شرکت کرے, نہ مبارکبادی دے, کسی بھی طرح سے اس طرح کے پروگرام میں حصے داری نہ نبھائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے لم یلد ولم یولد. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کے جیسا, اس کے برابر کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. كُفُوًا أَحَدٌ, کفو کہتے ہیں برابری کو, اللہ کے برابر کوئی نہیں. شادی کے اندر, شادی جب کی جاتی ہے تو شادی میں کفو دیکھا جاتا ہے. کفو سمجھتے ہیں نا, شادی بچوں کی کیے ہوں گے. شادی میں کیا دیکھنا چاہیے؟ کفو. کفو کا مطلب برابری, لڑکا اور لڑکی میں برابری. کس میں برابری؟ دونوں خوبصورت ہوں, دونوں مالدار ہوں, دونوں جو ہیں تمدنی اور معاشرتی اعتبار سے برابر ہوں. حضارت, تمدن, سلوک. اور اصل اہل علم نے بیان کی کفو سے مراد ہے دین. دین میں دونوں برابر ہوں, یعنی ایک طرف مسلم ہو تو دوسری طرف بھی مسلم, لڑکا مسلم ہو تو لڑکی بھی مسلم. اصل کفو یہ برابری. ایسا نہیں کہ ایک طرف مسلم ہو دوسری طرف ہندو ہو, یہ شادی جائز نہیں. ایک طرف مسلم ہو دوسری طرف مشرک یا کافر یا بدعتی یا بد عقیدہ, جس کا عقیدہ درست نہیں, تو اس سے شادی جائز نہیں. دونوں طرف اسلام ہونا چاہیے, اصل کفو ہے. تو وہی لفظ ہے کفو. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ کے برابر کوئی نہیں. تو یہاں پر 4 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے توحید خالص کو بیان کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی شرکت کی, شرکت بن سکتی ہے, ان تمام شرکتوں کو اللہ تعالیٰ نے خارج کیا ہے. خاص طور سے 4 چیزوں کو بیان کر کے 4 چیزوں میں شرکت کو اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے. جیسے اللہ ایک ہے تو عدد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ تعداد کے اعتبار سے صرف اللہ ایک ہے, تعداد میں اور کوئی نہیں, صرف اکیلا اللہ تعالیٰ ایک ہے. اسی طریقے سے اللہ الصمد جو بیان کرتے ہیں بے نیازی میں, افعال کے اعتبار سے
اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک و ساجی نہیں. اسی طرح سے نسب کے اعتبار سے اس میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ اکیلا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کی برابری اور ہمسری میں اللہ رب العالمین کے برابر یا اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. قرآن میں جیسے دوسری جگہ ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. تو یہ سورۃ الاخلاص کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا. یہ قرآن کی 112 نمبر کی سورت ہے. سب سے پہلے ہم نے پچھلے درس میں پہلے نمبر کی سورت پڑھی اور آج قرآن کی سب سے آخری 3 سورتوں کے بارے میں جانیں گے. 112 نمبر، 113 نمبر، 114 نمبر. 112 نمبر کی سورت سورۃ الاخلاص. اب آتے ہیں سورۃ الفلق اور پھر اس کے بعد سورۃ الناس پڑھیں گے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. معوذتین، 2 پناہ مانگنے والی صورتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کو مخاطب کیا، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے اعوذ برب الفلق، میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. فلق کہتے ہیں صبح. فلق اصل معنی ہوتا ہے پھٹنا یا الگ ہونا، کوئی چیز پھٹے اس کو فلق کہتے ہیں. تو مراد ہے صبح. صبح کیسے ہوتی ہے؟ شام پھٹ کر کے، اندھیرا پھٹ کر کے اس سے روشنی نمودار ہوتی ہے، وہ صبح ہوتی ہے. اسی لیے اس سے مراد صبح. اور اللہ رب العالمین کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، فالق الاصباح. یا ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین کے لیے قرآن میں ہے سورہ انعام میں ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تعالیٰ حب اور نوا یعنی دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. دانوں کو پھاڑ کے اللہ تعالیٰ اس سے پھر پودا اگاتا ہے، پھاڑنے والا. تو یہاں فلق سے مراد صبح ہے. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. صبح کا رب بھی اللہ ہے، شام کا رب بھی اللہ ہے. آگے پڑھیں گے لوگوں کا رب بھی اللہ ہے، تمام چیزوں کا رب اللہ ہے. اور رب کا معنی پچھلے درس میں نے بتایا، رب کسے کہتے ہیں؟ جو پیدا کرنے والا اور پیدا کرنے کے بعد جتنی ضروریات ہیں ان کو مہیا کرنے والا، اور وہ صرف اللہ رب العالمین. رب صرف اللہ رب العالمین ہے. اے نبی آپ بتائیے لوگوں کو کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. آج زمانے جاہلیت کی جھلک ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. پرانے زمانے میں کافر لوگ، مشرکین لوگ جاہلیت کے زمانے میں جن و شیطان سے بہت ڈرا کرتے تھے. تو جب شیطان سے ڈریں گے شیطان اور آپ کو ڈرائے گا. اور ابھی جن صورتوں کا بیان سمجھ رہے ہیں شیطان کے لیے بہت زور کا جھٹکا ہے. انشاءاللہ مزید باتیں آئیں گی تو اس کی وضاحت ہوگی. شیطان کے لیے یہ یعنی سمجھیے بہت بڑا جو ہے ہتھیار ہے اس کی حفاظت سے. تو مشرکین مکہ زمانے جاہلیت میں جنوں اور شیطان سے ڈرتے ہوئے جب یہ لوگ جنگل میں جاتے، اترتے کہیں تو پناہ مانگتے کہ تمام جنوں کے بادشاہ سے میں پناہ مانگتا ہوں. وہ اس سے پناہ مانگتے تھے. جن خوش ہو، جب جن سے آپ مدد مانگیں گے، پناہ مانگیں گے تو خوش ہوگا. جنات کو جو لوگ قبضہ میں کرتے ہیں جنات سے پناہ مانگتے ہیں. اسی لیے جنات کو قبضے میں کرنا ناجائز اور حرام ہے. جنات کے ذریعہ قبضے میں کر کے اس کے ذریعہ جادو کا علاج کرنا ناجائز و حرام ہے. جو مولانا ہو کر، عالم ہو کر ایسا کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، اور ایسے آدمی کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے. ایسا آدمی مولانا پھر رہ نہیں جاتا. وہ مولانا نہیں رہ جاتا جو جنات کو اپنا موکل بنا کر کے اس سے علاج کراتا ہو. جادو کا توڑ صرف قرآن و حدیث ہے. صرف قرآن کی آیات پڑھ کے یا مسنون اذکار پڑھ کے اس کا علاج کیا جائے گا. جادو کا کوئی دوسرا علاج نہیں، اس کو سمجھ لیں. جادو کا علاج جادو سے نہیں ہے. جادو کے علاج کسی اور چیز سے نہیں سوائے دم کے. جو شرعی دم ہے، رقیہ شرعیہ جسے کہتے ہیں، وہی ایک علاج ہے، صرف ایک علاج جادو کا. تو جنات سے لوگ پناہ مانگا کرتے تھے. اور آج کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ جب گھر بناتے ہیں تو جنوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں پر بکرا ذبح کیا جاتا ہے. خون، اس کے لیے بکرا ذبح کیا جاتا ہے کہ جنات خوش ہو جائے گا تو ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گا گھر میں. یہ شرکیہ عقیدہ ہے، مشرکانہ عمل ہے. یہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں.
دوسری آیت من شر ما خلق، اور کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مخلوق کی شر، مخلوق جتنی بھی چیز ہے ساری چیزیں اس میں داخل ہو گئی، کسی ایک چیز سے نہیں کہا گیا بلکہ تمام چیزوں کو یہاں داخل کر دیا گیا۔ اب مخلوق خواہ جاندار ہو خواہ غیر جاندار ہو، تمام چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ اور اہل علم نے بیان کیا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں جتنی مخلوقات ہیں، خواہ جتنا بھی اس کے اندر فائدہ ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ نقصان ضرور ہو سکتا ہے، جتنا بھی مفید ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہاں سکھایا تمام مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تمام مخلوق کے شر سے۔ اور شر جو ہے کبھی کبھی شر سے پناہ مانگنا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آدمی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہا ہے، اللہ کی پناہ میں آ رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے ابھی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوا، حفظ ما تقدم کے طور پر، اپنی حفاظت کے طور پر، سیکورٹی کے طور پہ پہلے ہی سے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہے، تو دونوں اعتبار سے اس میں داخل ہے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے، اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے۔ یہاں اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اندھیری رات ہی میں بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، دن میں بہت کم جرم ہوتا ہے۔ حملہ کرتے ہوئے دن میں بہت کم دیکھتے ہوں گے، رات میں بستی کی بستی لوٹ لی جاتی ہے، آگ لگانا ہو، حملہ کرنا ہو، کسی بستی کو تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، دن میں صرف پلاننگ ہوتی ہے اور رات میں اس پلاننگ اس منصوبے کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے رات کی تاریکی کے اندر جو شر ہے اس شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ بطور خاص جنات بھی رات ہی میں اپنا شر جو ہے لوگوں میں پھیلاتا ہے، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، زنا ہو یا ڈکیتی ہو، چوری ہو، بہت سارے جرائم کے کام رات میں انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں تعلیم دے رہا ہے اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے۔ غاسق کہتے ہیں جب شفق غائب ہونے کے بعد جب اندھیرا شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غاسق۔ جب شفق سمجھتے ہیں آسمان کی لالی کو بولتے ہیں، جب شفق ختم ہو جائے اور اندھیرا پھیلنے لگے اسے غاسق کہتے ہیں۔ اور وقب کہتے ہیں چٹان کے گڑھے کو، کوئی چٹان اس میں گڑھا ہو، اس میں کوئی چیز ڈال دیں نظر نہیں آئے گی، تو اتنا اندھیرا ایسا کہ اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئے، کوئی جرم کرے ہمیں نظر نہیں آئے، تو اس تاریکی سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ گرہ لگا کر ان میں پھونک مارنے والی کے شر سے، گرہ جادو میں گرہ لگایا جاتا ہے، گرہ لگا کر اس میں پھونک مارتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جو حدیث صحیح بخاری میں ہے 1142 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی سونے لگتا ہے تو شیطان انسان کے پچھلے حصے پر، یہ جو گدی ہے سر کا پچھلا حصہ، اس گدی پر شیطان 3 گرہ لگاتا ہے، 1 2 3، اس پر جادو کرتا ہے، 3 گرہ اس پر جادو کرتا ہے، 3 گرہ لگا کر۔ جادو کیا ہے اس کا؟ شیطان کا جادو سن لیں، جادو ہے وہ شیطان جادو کرتا ہے علیک لیل طویل فرقد، تمام لوگوں کے سر کے پیچھے شیطان جادو کرتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، تمہارے لیے لمبی رات ہے سو جا۔ ایک گرہ لگاتا ہے اس پر جادو کرتا ہے علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، علیک لیل طویل فرقد، یہ جادو ہے شیطان کا۔ جادو کا مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ تم اٹھنا نہیں، سوئے رہنا، رات لمبی ہے سو جا، اٹھنا نہیں، یہ جادو کرتا ہے شیطان۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور عامل لوگ خواہ مخواہ شیطان سے ڈراتے رہتے ہیں، ایسا کرنے سے ویسا کرنے سے، خاص طور سے عورتوں کو زیادہ ڈرایا جاتا ہے، تم جو ہے اپنے کپڑے حمام میں نہیں رکھنا، وہاں ٹانگ کے نہیں رکھنا، اپنے ناخون کو بال کو ادھر نہیں پھینکنا، شیطان جو ہے چڑھ دوڑے گا، شیطان دوڑائے گا، شیطان پریشان کرے گا۔ ایمان ہونا چاہیے اور عمل ہونا چاہیے، شیطان ہم سے بھاگے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انسان ہی تھے، شیطان اس سے بھاگا کرتا تھا، اور ہم سے بھی بھاگے گا۔ ایمان میں اگر ہیں، داخل ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا۔ شیطان اس کے قریب آتا ہے جو گنہگار ہوتا ہے،
جو بے ایمان ہوتا ہے، بد عمل ہوتا ہے، برا کام کرنے والا ہوتا ہے، شیطان اس کے قریب آتا ہے۔ تو جب 3 گرہیں لگا دیتا ہے گدی کے پاس، سر کے پیچھے، اور مومن آدمی یا اچھا آدمی جب آدمی رات میں ذکر کے لیے اٹھتا ہے اور ذکر کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب سوئیں تو ذکر کر کے سوئیں، جب اٹھیں تو ذکر کر کے اٹھیں۔ اٹھتے ہوئے کون سا ذکر کریں گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ ذکر ہے، اللہ کے لیے ذکر ہے۔ جب یہ ذکر کرتا ہے بندہ، جب اٹھتا ہے اور ذکر کرتا ہے، شیطان کے جادو کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر آدمی جب وضو کرنے کے لیے جاتا ہے، جادو کی جو دوسری گرہ ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے۔ جب پھر وہ نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، جادو کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح وہ بندہ کرتا ہے طیب النفس ہو کر، نشیط اور یعنی چست درست ہو کر وہ صبح کرتا ہے، اس کی صبح جو گزرتی ہے نشیط طیب النفس۔ اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، وضو نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ آدمی حدیث کے لفظ ہے، حدیث میں آیا وہ خبیث النفس کی طرح صبح کرتا ہے، وہ صبح بیدار ہوتا ہے خبیث النفس ہوتا ہے، یہی لفظ ہے حدیث کا، خبیث النفس۔ اور وہ سست ہوتا ہے، جیسے لگے گا ساری سستی، ساری جو ہے اس کے اندر جو ہے نقاہت، کمزوری اور خباثت اس کے اندر ہے۔ تو میرے بھائی نماز نہیں چھوڑیں، فجر کی نماز پڑھیں، 5 وقتہ نماز پڑھیں اور فجر کی بھی نماز پڑھیں، شیطان خود آپ سے بھاگے گا۔ تو یہ جادو کیا جاتا ہے، رات میں جادو کیا جاتا ہے، اور جادو میں اصل پھونک کر جادو کیا جاتا ہے۔ اس لیے جادو کا علاج کیا ہے؟ شرعی دم، شرعی دم میں پھونک کر علاج کیا جاتا ہے، پڑھ کے رقیہ شرعیہ اور پھونکا جاتا ہے، اسی کو نفس بولتے ہیں۔ یہاں کہا گیا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ گرہ لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ پھونک ماری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ اور بخاری کی حدیث ہے 3268 نمبر کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس قسم کا جادو تھا کہ آپ کو جیسے محسوس ہوتا، آپ کے ذہن میں لگتا کوئی کام کر رہے ہیں مگر وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، بس اتنا سا خلل ہوتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، حدیث میں کیا ہے؟ بخاری کی حدیث میں حتی کان ذات یوم دعا ودعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو آپ نے اللہ سے دعا کی اور دعا کی، یعنی کثرت سے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف لاحق ہوئی، جب تکلیف سے چھٹکارا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ نبوت کا مقام ولایت سے بھی اونچا ہے، نبی کو بھی تکلیف لگی، اور جب تکلیف لگی تو نبی نے اللہ کو پکارا ہے، اور یہاں ہم تکلیف میں کس کو پکارتے ہیں؟ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، حدیث پر ہمارا عمل ہی نہیں ہے۔ جبکہ نبوت کا مقام ولایت سے، کوئی اگر ولی ہے تو اس ولایت سے بھی اونچا نبوت کا مقام ہے، نبی اللہ کو پکارے اور ہم کس کو پکارے؟ ہم جو ہے امتی کو پکارے، ہم آدمی کو پکارے، یہ غلط ہے نا، تعلیم نبوی کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، آپ نے جو کر کے دکھایا، ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ہمیں تکلیف لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا حدیث میں آیا، دعا کیا پھر دعا کیا، بار بار آپ نے اللہ سے دعا کی۔ جب نبی کو بار بار دعا کرنا پڑے تو ہمیں بھی بار بار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، کنگھی میں، بال میں، اور اسی طرح سے نر کھجور میں جادو کیا گیا تھا اور ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک یہودی لبید بن عاصم، اس نے جادو کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شفایابی کا جو طریقہ ہے وہ مجھے بتایا اور آپ شفایاب ہو گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے وہ چیزیں کیوں نہیں نکالی کنویں سے جو جادو کر کے ڈال دی گئی تھی؟ تو آپ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفایاب کر دیا تو اس کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے، خواہ مخواہ لوگوں میں جھگڑے کیوں کھڑا کروں؟ پھر اس کنویں کو پاٹ دیا گیا، مٹی ڈال کر بھر دیا گیا۔ بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے، اور جو جادو کیا گیا تھا وہ کیسے کیا گیا تھا؟ بال میں اور کنگھی میں ایک تانت میں 11 گرہیں لگائی گئی تھی، بال اور کنگھی اور ایک تانت میں 11 گرہیں۔ پھر موم کا ایک پتلا تھا، اس میں 11 سوئی چبھوئی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے، ایک گرہ کھلتی تانت سے
اور ایک سوئی نکلتی، پھر دوسری آیت پڑھتے ایک گرہ کھلتی اور ایک سوئی نکلتی. آپ 11 آیات، ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں. پہلی صورت میں سورۃ الفلق میں 5 آیات، سورۃ الناس میں 6 آیات، 6 5 11 آیات آپ پڑھتے ہیں اور آپ کی جو ہے جو آپ پر جو جادو کیا گیا تھا وہ جادو آپ کا پورا ختم ہو گیا. جیسے حدیث میں آیا کہ آپ جیسے کسی کو رسی میں باندھ دیا گیا آزاد ہو گئے، اس طریقے سے آپ کا جادو ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا. تو بہرکیف ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں جو پھونک لگا کر، گرہ لگا کر کسی طریقے سے جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں یا جادو کا کام کرتے ہیں. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور زوال کی تمنا کرنا، اس کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، یا یہ سوچنا، یہ ارادہ کرنا کہ اس کی نعمت ہمیں مل جائے، اس کی نعمت ہمیں مل جائے، اسے حسد کہا جاتا ہے. اسلام میں یہ مذموم ہے، اسلام میں یہ مذموم ہے، قابل مذمت ہے، بری صفت ہے. کسی کی نعمت کو دیکھ کر نہیں جلنا چاہیے. ہاں اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس جیسی نعمت ہمیں بھی عطا کر دے تو یہ بری نہیں ہے، یہ مذموم نہیں، اسے رشک کہتے ہیں. عربی میں اسے غیبتہ کہا جاتا ہے، رشک، اردو میں رشک کہتے ہیں. یہ مذموم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بنگلہ دیا ہے، کسی کا بڑا گھر ہے شہر میں، اگر کوئی سوچتا ہے اللہ ہمیں بھی اس طرح سے دے دے تو یہ حسد نہیں. لیکن کوئی سوچے کہ اس کا بنگلہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی طرح سے ٹوٹ جائے، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، یا اس کا بنگلہ کسی طریقے سے مکر فریب کرتا ہے، اپنے نام کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا سوچتا ہے کہ ہمیں اس کا بنگلہ ہمیں ہاتھ لگ جائے، اس کی دولت سمپتی ہمارے ہاتھ آ جائے، تو یہ حسد ہے، مذموم ہے. اور خاص طور سے جو لوگ سعودی عرب رہتے ہیں تو بہت سارے آپ کے جو ہیں ایسے ہوں گے جو آپ سے حسد کرتے ہوں گے، آپ کی سیلری سے، آپ کے گھر مکان سے، آپ کی جو ہے پیسوں سے، آپ کی جائیداد سے. آپ جو یہاں پیسے سے کار خرید لیتے ہیں، کہیں پر بنگلہ خرید لیتے ہیں، کہیں پر زمین خرید لیتے ہیں، چپ کے پتہ چلتا ہے فلاں نے جو ہے بڑا پلاٹ، بہت مہنگا پلاٹ خرید لیا ہے. اب حسد شروع آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جو ہے حتیٰ کہ آپ کے اپنے قریبی لوگوں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں بھی اس طرح کی بات آ جاتی ہے. تو حسد نہیں کرنا چاہیے. یہاں یہ بھی بات ہے کہ اپنی نعمت کو لوگوں سے چھپانا بھی چاہیے، ان لوگوں سے خاص طور سے آپ کے حاسد ہوں. یہاں حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے. اگر معلوم ہے کہ فلاں آدمی اس سے جلتا ہے، ویسے ہی نہیں، اگر پتہ ہے یقین سے فلاں آدمی حاسد ہے، حسد کرتا ہے، لوگوں میں ہمارے خلاف غیبت بیان کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنی نعمت نہ بتائیں. اگر نعمت بتائیں گے پھر وہ حسد کرے گا. تو نعمت بتائیں نہ چھپائیں. جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور اپنے خواب کو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو باپ نے کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے نہیں بیان کرنا. خواب کے ذریعہ باپ نے اندازہ کر لیا میرا بیٹا بڑے مقام کا ہے، ان کا مقام بلند ہونے والا ہے. اگر میرا یہ بیٹا اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان کر دیتا ہے تو پھر یہ بھائی جو ہے مکر کرنے لگیں گے، سمجھ لیں گے یہ میرا بھائی بڑے مقام کا بننے والا ہے، چلو اس کو ختم کر دو، اس کو دنیا سے فنش کر دو یا اس کو تکلیف پہنچاؤ. تو باپ نے منع کیا تھا. تو نعمت جو ہے حاسد سے نہ بیان کریں، اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن جو آپ کے اپنے ہیں، قریبی ہیں، تو اس سے بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے ہمیں بتا رہا ہے کہ حاسد کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرے. تو یہ جو ہے سورۃ الفلق کی جو ہے تفسیر آپ کے سامنے بیان کی. اب آتے ہیں سورۃ الناس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ لوگوں کو بتائیے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یہاں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. لوگوں کے رب، اب لوگ میں جتنے ہیں، انبیاء سے لے کر اولیاء سے لے کر جن کو قطب بولا جائے، ابدال بولا جائے، کیا بھی بولا جائے، سب اس کے اندر داخل ہیں. تمام انسان اس کے اندر داخل ہو گئے. تمام انسانوں کا رب، اس کی پناہ میں آتا ہوں. اب اس میں سارے لوگ آ گئے. ظاہر سی بات قرآن کی یہ آیت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے کہ ہمارے رب اللہ رب العالمین ہے. تو پھر ہم نے عبد القادر جیلانی کو ہم کیسے مشکل کشا مان لیں؟ کیسے کہیں گے ان کو مشکل کشا؟ مشکل کشا ماننے کا مطلب رب ماننا ہوا. رب کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کا کام بنائے، آپ کی ضرورت پوری کرے، آپ کی مراد پوری کرے،
آپ جن کو مشکل میں پکار رہے ہیں وہ رب ہے، تو عبد القادر جیلانی کیسے جو ہے مشکل کشا ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ خود قرآن کی یہ آیت وہ پڑھتے ہوں گے، وہ بھی نماز میں یہ پڑھتے ہوں گے، یہ بھی تلاوت کرتے ہوں گے. تو انہوں نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے، بعد میں لوگ آ کر ان کے پیچھے جو ہے دکانداری کر رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے نبی آپ لوگوں کو بتائیے قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. لوگوں کا بادشاہ صرف ایک ہے. پچھلے بار میں بتایا تھا کہ لوگوں کا عقیدہ یہ، اولیاء کے بارے میں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کو سنبھالنے والے یہی لوگ ہیں. وہ لامحدود اختیار رکھتے ہیں، پوری کائنات کو وہی سنبھال رہے ہیں، زندوں کو مردہ کر رہے ہیں، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، پوری کائنات کو سنبھالنے والے اولیاء. یہ غلط ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے، جھوٹی بات ہے. اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ملک الناس، لوگوں کا مالک، لوگوں کا اور پورے سنسار کا مالک اللہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو لوگوں کی ضرورت پوری کرے، جو رب ہو، ضرورتیں پوری کرنے والا ہو، وہی بادشاہ ہو سکتا ہے، حاکم ہو سکتا ہے. جو لوگوں کی ضرورت نہ پوری کر سکے وہ حاکم کیسے ہوگا؟ جھوٹ موٹ کا حاکم کیسے بنائیں گے؟ ہم کسی کو کھلا نہ سکے اور ہمیں حاکم بنایا جائے تو کیسے ہم حاکم ہو سکتے ہیں؟ تو لوگوں کا حاکم وہ ہے جو لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا، جسے رب کہتے ہیں، جسے اللہ کہتے ہیں. تو لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتے ہیں. الہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی پناہ. الہ الناس، الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کے لائق وہی ہے جو خالق ہے. جس نے پیدا کیا عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا عبادت اور جو معبودی حقیقی ہے، جو حقیقی معبود ہے، لوگوں کا جو رب ہے، جو معبود ہے، ہم اس معبود کی پناہ میں آتے ہیں. من شر الوسواس الخناس، اور وسوسہ دینے والوں کے شر سے، جبکہ وہ پیچھے ہٹنے والے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. وسوسہ یہاں تو وسواس ہے، یہاں مراد ہے الموسوس، وسوسہ ڈالنے والا، وسوسہ ڈالنے والے. اور خناس جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، ان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. وسوسہ ڈالنے والا یہ تو مشہور ہے. وسوسہ کہتے ہیں کہ آپ مخفی آواز کو کہتے ہیں، جو مخفی طور پر یعنی چھپے ہوئے طور پر دل میں جو ہے بری بات ڈالے، شر کی بات ڈالے، اسے وسوسہ کہتے ہیں. تو خناس کہتے ہیں جو پیچھے ہٹنے والوں. خناس یہ شیطان کی صفت ہے، سمجھ لیں شیطان ہے. اور ایسا خناس انسان میں بھی ہو سکتا ہے جو شیطان کی صفت لیا ہوا ہو. پیچھے ہٹنے والا، اس کا معنی ہوتا ہے خناس کا پیچھے ہٹنے والا. کب؟ جب اللہ کا ذکر کیا جائے وہ پیچھے ہٹ جائے گا. اللہ کا ذکر کیا جائے پیچھے ہٹ جائے گا. اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں وہ آپ کے بغل میں آ کے بیٹھے گا. اس کا نام خناس ہے. اگر کوئی ایسا آدمی انسان میں سے بھی تقریر کر رہے ہوں، حدیث بتائیں اور بھاگ جائے تو سمجھ لیں یہ انسانوں میں سے خناس ہے. اور غیبت کریں، چغلی کریں، عورتوں میں بھی دیکھیں گے، جہاں کہیں ایک عورت بیٹھ کے محلے سماج کی برائی کر رہی وہ چاروں طرف آ کر کے بیٹھ جائے گی پنچایت کی طرف سن رہی. یہ خناس عورتوں میں سے. برائی بیان کی جائے، اللہ کا ذکر نہ ہو، برائی بیان کی جائے تو لوگ اگل بگل بیٹھ کے سننے میں مزہ لینے کے لیے آ جائیں. اور جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو پیچھے ہٹ جائے، اس کا معنی پیچھے ہٹنے والا، وہ خناس ہے. آگے اللہ فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ خناس وسوسہ ڈالنے والا جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا وہ خناس اور وسوسہ ڈالنے والا انسان میں سے بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. شیطان کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. ایک شیطان تو آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جب پیدا ہوتے ہیں یا انسان جب پیدا ہوتا ہے پیدائشی سے ایک شیطان اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جس کو عربی میں قرین کہا جاتا ہے. یہ ہمیشہ لوگوں کو برائی کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو ابلیس کی ضروریت ہے اس کا کام ہی لوگوں کو بھڑکانا. اور میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، لوگ جو ہے شیطان سے، یا خاص طور سے عورتیں کمزور دل والے شیطان سے ڈرتے رہتے ہمیشہ، اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے. میں کہتا ہوں شیطان کا اصل مقصد انسان کو مارنا، ستانا، تکلیف دینا نہیں ہے. شیطان کا اصل کام ہے برائی کے راستے پر لگانا، دین سے دور کرنا. آپ شیطان کے ہدف اور مقصد کو سمجھیں.
تو اگر آپ دین سے دور ہو رہے ہیں، شیطان کے آلے کار بن رہے ہیں، وہاں آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو شیطان تکلیف اصل نہیں پہنچانا چاہتا ہے، دین سے دور کرنا چاہتا رہتا ہے۔ تو شیطان جو ہے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، برا خیال ڈالتا ہے اور لوگوں کو غلط راستے پر لگاتا ہے، اور انسان بھی آپ کو وسوسہ ڈال کے غلط راستے پر لگاتا ہے، کبھی برائی بیان کر کے اور کبھی آپ کا ناصح اور خیر خواہ بن کر بغل میں آئے گا اور لگے گا میرا بڑا خیر خواہ ہے، لیکن آپ کو دراصل بھٹکانا چاہتا ہوگا۔ آپ کے پاس آئے گا جیسے لگے گا میرا بڑا خیر خواہ ہے، اور آپ کو بیان کرے گا دیکھو تمہارا بھائی جو ہے تمہاری غیبت کرتا ہے، تمہارا بھائی جو ہے تم سے نفرت کرتا ہے، تمہارا بھائی جو ہے تمہاری زمین ہڑپنا چاہتا ہے۔ اب یہ بھڑکا دیا، کوئی عورت آئی دوسری عورت کے پاس آ کر کے بغیر کسی ثبوت کے، فلاں عورت تم سے نفرت کرتی، بغیر کسی ثبوت کے فلاں عورت نے تمہارے بارے میں ایسا کہہ دیا۔ یہ بھی خناس کی صفت ہے، لوگوں کو ورغلانا، وسوسے ڈالنا، بری بات اس کے دل میں ڈالنا۔ تو انسانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، جناتوں میں سے ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی جاتی ہے اس سورت کو پڑھ کے، جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو ابھی 3 صورتوں کا ہم نے معنی اور اس کی تفسیر سمجھا۔ آئیے ان 3 صورتوں سے متعلق فضائل کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی الگ سے فضیلت ہم نے پہلے بیان کر دی ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی فضیلت کے سلسلے میں مسلم کے اندر ایک حدیث ہے 814 نمبر کی، عطیہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم آج کی رات مجھ پر جو نازل ہوئی ہیں ان جیسی آیات کبھی نازل ہی نہیں ہوئی یا دیکھی ہی نہیں گئی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی عظیم آیات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ جو 3 صورتیں جن کو معوذات کہا جاتا ہے، 3 صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذات۔ معوذات جمع کا صیغہ ہے، تو 3 صورتیں بھی جمع ہیں، 2 سے زیادہ ہیں تو جمع ہے معوذات۔ ان 3 صورتوں کے بارے میں آپ کو میں اختصار سے یہ بتا دوں کہ ان 3 صورتوں کو اپنی زندگی کے اذکار میں سے اہم ذکر بنا لیں، اور 8 موقع پر ان 3 اذکار کو، ان 3 صورتوں کو پڑھتے رہیں۔ 8 موقع پر شیطان کبھی نہیں آپ کو تکلیف دے گا، کبھی جسمانی تکلیف نہیں ہوگی، جسمانی تکلیف ہو تو دور ہو جائے گی، آپ کے دل میں جو ہے کسی کے خلاف دہشت، خوف یا جو ہے آپ کسی شر کے شکار نہیں ہوں گے۔ 8 موقع پر۔ 8 موقع کون سا ہے؟ صبح اور شام پڑھیں گے ان 3 صورتوں کو 2 موقع، 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے ان 3 صورتوں کو 5 3 5 2 7 موقع، اور 1 مرتبہ سونے کے وقت پڑھیں گے۔ 8 موقع۔ 8 موقع پر ان 3 صورتوں کو لازم پکڑ لیں، تلاوت کرتے رہیں، ہمیشہ برابر پابندی کے ساتھ پڑھیں، عورت بھی پڑھے، مرد بھی پڑھے، بچے بھی پڑھیں، گھر میں ایک بچے کو سکھائیں، یہ 3 صورتیں نہیں یاد ہو، تینوں صورتیں سکھائیں اور 8 موقع پر پڑھنے کا التزام بتا دیں۔ اس سلسلے میں میں نے ایک لمبا جو ہے بیان بھی دیا ہے کہ 8 موقع پر ذکر کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ ان 3 صورتوں کو بنا لیں ہدف کہ ہمیں ہر حال میں پڑھنا، ان 8 موقعوں پر انشاءاللہ کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آئیے جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں اس کی میں دلیل دیتا ہوں تاکہ آپ کو لگے کہ میں جو کچھ بتا رہا ہوں دلیل سے بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث ہے ترمذی کی، حدیث نمبر ہے 3557 نمبر کی۔ عبداللہ بن خبیب بیان کرتے ہیں کہ ایک رات، بارش والی رات، سخت رات تھی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہو گئے، آپ مل گئے، تو آپ نے فرمایا قل، کہو، کیا کہو؟ قل هو اللہ احد والمعوذتین، تم قل هو اللہ احد کہو اور معوذتین پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ حین تمسی وتصبح 3 مرات، 3 مرتبہ صبح میں، 3 مرتبہ شام میں پڑھو۔ قل هو اللہ احد پڑھو اور قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ۔ آپ نے فرمایا فائدہ تکفیک من کل شیء، تمام چیزوں سے یہ صورتیں کافی ہو جائیں گی۔ تو اس حدیث سے میں معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں صبح میں پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ یہ تینوں صورتیں شام میں پڑھنا چاہیے۔ اس کا فائدہ ہمیں ہر ایک چیز سے محفوظ ہو جائیں گے، ہر شر سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ پہلی دلیل، صبح شام پڑھنے کی دلیل۔ ایک دوسری حدیث جو ابو داؤد میں ہے، 1523 نمبر کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور اس سے پہلے والی جو حدیث تھی اس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، یعنی صحیح حدیث ہے۔
उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अमरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अक़रा बिल मुअव्विज़ात दुबर कुल्ल सलाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि हम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मुअव्विज़ात को पढ़ें, इसकी क़िरात करें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद। मुअव्विज़ात से कौन कौन सी सूरतें बताया आपको? सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। इन 3 सूरतों को पाँचों नमाज के बाद एक एक मरतबा पढ़ना है। सऊदी कैलेंडरों में देखे होंगे वहाँ 3-3 मरतबा लिखा गया है कि 3 मरतबा फजर में, 3 मरतबा मगरिब के बाद। असल सही ये है कि 3 मरतबा जो पढ़ना है सुबह में पढ़ना है, 3 मरतबा शाम में पढ़ना। अभी जो हदीस मैंने बताया तिरमिज़ी की, नमाज के बाद जो पढ़ना है एक एक मरतबा पढ़ना है, ये दलील है अबू दाऊद की ये हदीस कि नमाज के बाद सिर्फ एक एक मरतबा पढ़ना है, पाँचों नमाज के बाद पढ़ना है। कितने मकामात हो गए? 5 और 2 7 मकामात हो गए। आइए सोते वक्त ये हदीस है बुखारी के अंदर, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इदा अवा इला फिराशिही कुल्ल लैला जमअ कफ़ैहि। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर आते, कुल्ल लैला हर रात बिस्तर पर आते, आप क्या करते? जमअ कफ़ैहि, आप दोनों हथेलियों को ऐसे जमा करते। हदीस देखें, दोनों हथेलियों को ऐसे जमा करते। सुम्मा नफस फीहिमा, फिर उसमें फूंकते। फ़क़रअ फीहिमा, और पढ़ते इन दोनों में, क्या पढ़ते? कुल हुवल्लाहु अहद व कुल औज़ु बिरब्बिल फलक व कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये 3 सूरतें पढ़ते और इन दोनों हथेलियों में फूंक मारते। फिर इसके बाद क्या करते? सुम्मा यमसहु बिहिमा मस्तताअ मिन जसदिही, फिर आप अपने हाथ को फेरते अपने पूरे बदन पर जहां तक पहुंच पाता। यब्दउ बिहिमा अला रासिही व वजही, और अपने हाथ को शुरू करते अपने सर से, अपने चेहरे से शुरू करते। वमा अक़बल मिन जसदिही, और आगे वाले जिस्म के हिस्से से, फिर पीछे जहां तक हाथ पहुंचता आप अपने हाथ को फैलाते। यफ़अलु ज़ालिका सलास मर्रात, आप इस अमल को 3 मरतबा करते। सोते वक्त ये दम का तरीका है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दम करके सोने के लिए कहा है कि दोनों हथेलियों को ऐसे जमा करें और उसमें एक मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें, इसमें फूंक मारें और अपने सर से, चेहरे से, फिर पूरे बदन पर आगे हाथ फेरें, फिर बाएं पीछे तरफ अपने हाथ को फेर कर जहां तक हाथ पहुंचे हाथ से हाथ फेर लें। ये दम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम का ये तरीका बताया है, ऐसे करके सोना चाहिए। यही दम है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या खुराफात बताई जाती, दम का एक लंबा चौड़ा कैलेंडर, एक किताब, नोटबुक, क्या से क्या बताए। ये दम है। ऐसे दम करके अगर 3 मरतबा ऐसे दम करते हैं, सो जाते हैं, शैतान से महफूज रहेंगे, उसके शर से महफूज रहेंगे, मखलूक के शर से महफूज रहेंगे। तो ये 8 मकामात पर इन सूरतों को, इन 3 सूरतों को आप याद कर लें, अज़बर कर लें कि हमें हर हाल में पढ़ना है। घर के एक बच्चे को बताएं, वो पढ़ा करें, इंशाअल्लाह आप कभी भी जो है तकलीफ में नहीं रहेंगे, हमेशा आफियत में रहेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से मुतालिक 1-2 हदीसें मजीद बता देता हूँ। जैसे बुखारी के अंदर है 5016 नंबर की, आयशा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा इश्तका यक़रअु अला नफ्सिही बिल मुअव्विज़ात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी तकलीफ होती तो मुअव्विज़ात पढ़ते। 3 सूरतें, मुअव्विज़ात जब भी आए 3 सूरतें मुराद होती हैं। मुअव्विज़तैन आए तो 2 सूरतें मुराद होती हैं। मुअव्विज़ात पढ़ते, वयनफुसु, और क्या करते? उस पर फूंक मारते। सूरत पढ़ते 3 सूरतें और फूंक मारते। फलम्मश्तद्द वजउहु, जब आपकी तकलीफ बढ़ गई, यानी खुद से दम नहीं कर सकते थे, तो क्या किया? कुन्तु अक़रअु अलैहि, मैं दम करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दम किया करती थी। वमसहु बियदी रजा बरकतिहा, और मैं बरकत की नीयत से रसूलुल्लाह के हाथ को बदन पर फेर दिया करती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ में, और ये तकलीफ मरजुल मौत की तकलीफ है, जो आगे एक हदीस आ रही है, मरजुल मौत की तकलीफ में दम करते थे। उसका तरीका 3 सूरतें हाथ में पढ़ लेते और अपने चेहरे पर फेर लिया करते थे। बुखारी की हदीस है, एक अगली हदीस 5735 नंबर की, उसमें आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल मौत में मुअव्विज़ात पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते। जब दम करना आपके लिए खुद से दुश्वार हो गया तो मैं दम कर दिया करती थी और बरकत की नीयत से आपके हाथ को आपके जिस्म पर फेर दिया करती थी। इसी बुखारी की हदीस में एक रावी पूछते हैं कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम कैसे करते थे, दम का क्या तरीका था? तो बताया गया, कान यनफिसु अला यदैहि सुम्मा यमसहु बिहा वजहहु, कि अपने दोनों हाथ पर फूंक मारते और अपने जो है चेहरे पर दोनों हाथ को फेर लिया करते थे। ये दम का तरीका है। दम किसे कहते हैं?
کہ جو ہے معوذات 3 صورتوں کو پڑھ لیں، اپنے دونوں ہتھیلیوں میں پھونک ماریں اور اپنے بدن پر جو ہے اس کو پوچھ لیں، اپنے بدن پر مسح کر لیں۔ اگر کسی دوسرے کو دم کر رہے ہیں یہی 3 صورتیں پڑھ لیں، جیسے کوئی عورت اپنے بچے کو دم کرے یہی 3 صورتیں پڑھ لیں اور بچے پر پھونک دے، دم ہو جائے گا۔ دم میں اصل پھونک ہے، بہت سے لوگ دم کرتے ہیں تو چھوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بدن کو چھوتے ہیں۔ بہت سے لوگ مائک پر جو ہے پھونک مارتے ہیں، آدمی دوسرے ملک میں ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آن لائن رقیہ کرتے ہیں، یہ رقیہ ہے ہی نہیں، پیسہ کمانے کا یہ سب ٹرک ہے۔ مسلمانوں کو ایسے جو ہے جال میں نہیں پھنسنا ہے۔ آن لائن استخارہ بھی کیا جاتا ہے، استخارہ خود سے کرنا ہے، اپنی نماز اپنے سے پڑھنا ہے، بھائی بہن کے لیے، بہن بھائی کے لیے، یا وکیل موکل کے لیے، یا مولوی جو ہے کسی آدمی کے لیے استخارہ نہیں کرے گا، اور پھر آن لائن استخارہ نہیں ہوتا، اپنے سے نماز پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آن لائن رقیہ نہیں ہوتا ہے۔ رقیہ راقی اور جس پر رقیہ کیا جائے، مریض، راقی اور مریض ایک ساتھ ایک جگہ ہو، راقی پڑھے مریض پر دم کرے، اسے رقیہ کہتے ہیں۔ کیسٹ سنتے ہیں وہ بھی رقیہ نہیں ہے۔ رقیہ میں اصل پڑھنا ہے، پڑھ کے پھونکنا ہے، پڑھنا بھی قرآن پڑھنا ہے، اذکار مسنون پڑھنا ہے، ذکر مسنون پڑھنا ہے، مریض پہ دم کرنا ہے، یہ رقیہ۔ اس کے علاوہ رقیہ اس سے ہٹ کر کوئی رقیہ کرے وہ فراڈ ہے، پیسہ کمانے کا دھندا ہے، اس میں آپ کبھی بھی نہیں آئیے گا۔ تو یہ جو 3 صورتیں ابھی آپ کو بتایا، یہ 3 صورتیں بڑی اہم صورتیں ہیں۔ انشاءاللہ ان 3 صورتوں کو اپنا ہدف بنا لیں کہ ہم 5 وقت کی نمازوں کے بعد صبح شام 3 مرتبہ سوتے وقت جائیں گے، دم کر کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر تکلیف آئے تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کی تکلیف میں دم کیا ہے، 3 صورتیں پڑھ کر ہاتھ پر پھونک مارا اور اپنے چہرے پر جو ہے مسح کر لیا ہے، اسی طریقے سے دم کریں گے، یہی دم ہے۔ تعجب کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں بتایا جاتا، ہمیں اتنا بھاری بھرکم بتایا جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے، اسپیشل چیز ہے جس کو عام آدمی نہیں کر سکتا ہے، جس کے لیے اسپیشل ہوتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے لوگ اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں، راقی فلاں راقی فلاں راقی۔ اسلام میں کوئی ایسا راقی نہیں ہے، ایسی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہی نہیں کہ کوئی راقی بنے، ایسی تعلیم نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا جو عالم ہے، جو جانکار ہے، وہ پڑھ کر کے دم کر لے گا، یہی رقیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو رقیہ بہت سمپل ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ 3 صورتیں پڑھیں، اپنے اوپر پھونک لیں، ہاتھ پر پھونک کر کے ہاتھ مسح کر لیں، یا دوسرے پر رقیہ کر رہے ہیں تو قرآن پڑھ کر کے آدمی پر دم کر دیں گے، رقیہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے، صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو لوگ دوسروں کو بھٹکا رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے برگشتہ کر رہے ہیں، انہیں ہدایت دے اور انہیں بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔